الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآل الطيبين الطاهرين أما بعد. أحوال الأب. أما الأب فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل. گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب اللہ کے اندر ذکر کردہ حصوں کو پڑھا کہ یہ کل 6 حصے: نصف، ربع، ثمن جس کو نوع اول کہا جاتا ہے، اور ثلثان، ثلث اور سدس ان کو نوع ثانی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی پڑھا کہ جن کو یہ حصے دیے جائیں گے ان کی کل تعداد 12 ہیں، جن میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں. ان میں سے پہلے کا مردوں میں سے اب کا ذکر کر رہے، کہہ رہے احوال الاب. اما الاب فلو احوال ثلاث، کہ اب کے 3 احوال ہیں. اب کے کل 3 احوال ہیں. نمبر 1 الفرض المطلق، کہ یعنی صرف اور صرف وہ ذو الفروض کے طور پر حصہ لیتا ہے اور وہ اس کا چھٹا حصہ ہے. اور دوسرا یہ کہ الفرض والتعصیب معاً، کہ وہ ذو الفروض کے طور پر بھی حصہ لے رہا ہے، ساتھ دوسرے ورثاء کو حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے تو وہ عصبہ کے طور پر بھی لے لیتا ہے، جس کو الفرض والتعصیب معاً کہا جاتا ہے. تیسرا التعصیب المحض، یعنی صرف عصبہ کے طور پر وہ حصہ لیتا ہے. تو کہتے ہیں مصنف اما الاب فلو احوال ثلاث، اب کے اس کے 3 احوال ہیں: الفرض المطلق وہ سدس، کہ فرد مطلق یعنی محض وہ ذو الفروض بنتا ہے، وہ سدس اس حساب سے اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے. وذالک مع الابن وابن الابن وان سفل، اور یہ تب ہوتا ہے جب میت کا کوئی بیٹا، پوتا یا پڑ پوتا وغیرہ ہو. یاد رکھیں کہ یہاں جو بھی نام ذکر کیے جا رہے ہیں باپ کا یا بیٹے کا، اس سب کی نسبت میت کے حساب سے کہ یہ میت کا والد یا میت کا بیٹا. دوسرا یہ کہ یا مصنف 2 لفظ استعمال کریں گے، ایک ابن، دوسرا ولد. ابن کا اطلاق صرف مذکر پر ہوگا، مذکر بیٹا، اور اگر ولد ذکر کریں تو ولد سے مراد میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولادوں کا اعتبار ہوگا، جس کو اردو میں ہم اولاد کہیں گے. اگرچہ ولد کا اطلاق مذکر پر ہوتا ہے، لیکن یہاں جب ولد ذکر کرے تو اس سے مذکر مؤنث دونوں مراد ہوں گے. تو کرے مال ابن و ابن الابن وان سفل، یہ تب ہوگا سدس اس کو چھٹا حصہ ملے گا اور صرف ذو الفروض بنے گا جب میت کی کوئی مذکر اولاد، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، اس سے نیچے کوئی بھی مذکر اولاد ہو. والفرض والتعصیب معاً، اور ذو الفروض بھی بنتا ہے اور اس ساتھ یہ کہ وہ عصبہ بھی بنتا ہے. وذالک مع الابنۃ و بنۃ الابن وان سفلت، یہ تب ہوتا ہے جب میت کی کوئی مؤنث اولاد ہو، جیسے بیٹی، پوتی، پڑ پوتی، اس طرح. اس صورت میں سب سے پہلے اس کو چھٹا حصہ ملے گا اور پھر دوسروں کو حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے تو عصبہ کے طور پر وارث لے لے گا. التعصیب المحض، اور صرف عصبہ محض بنتا ہے. وذالک عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، اور یہ تب ہوتا ہے جب میت کی کوئی بھی مذکر یا مؤنث، میت کی کوئی بھی اولاد نہ ہو. یا ولد ذکر کیا، یہاں اس سے میت کا کوئی بیٹا یا بیٹی یا پوتا یا پوتی کوئی بھی نہ ہو. تو اس صورت میں والد صرف عصبہ محض بنتا ہے، یعنی بقیہ ورثاء کو حصہ دینے کے بعد اگر اس کے ساتھ کوئی اور وارث ہے، جس طرح کے زوج یا زوجہ ہے، تو ان کو حصہ دینے کے بعد جو بھی مال بچے گا وہ سارا کا سارا مال والد لے لے گا. تو کل والد کے 3 احوال ہوئے: نمبر 1 الفرض المطلق، نمبر 2 الفرض والتعصیب معاً، نمبر 3 التعصیب المحض. آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.